السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب مائی یوٹیوب فیملی؟ ویلکم اگین آن مائی چینل. تو جی یہاں میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں اپنی سنڈے کی ہیٹک روٹین جو ہے نا. ہمارا سنڈے جو ہے وہ کس طرح سے بیزی ہوتا ہے. تو ناشتے سے ہم نے شروعات کی تھی اپنے ناشتے کی. آج سنڈے کو تھوڑا ہیوی سا ہم ناشتہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے آج ہم نے پراٹھے بنائے اور چیز املیٹ وغیرہ یہ وہ. تو یہ ہم ماؤں کی جو روٹین ہوتی ہے نا، پورا ہفتے کی روٹین الگ اور سنڈے کی الگ. بچے گھر پہ ہوتے ہیں، ان کی فرمائشیں، ان کی مرضی کے کھانے، ان کی مرضی کی جو ہے نا روٹین. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پورے ویک کا پلان، پورے ویک کی پلاننگ جو ہمیں کرنی ہوتی ہے ہاؤس آرگنائزر کے طور پہ، ہاؤس میکر کے طور پہ، وہ ہماری ایک الگ سی ڈیوٹی ہوتی ہے. لیکن چونکہ بچوں کو یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا کہ ان ماؤں کے نا کتنے جھنجھٹ ہیں، ان کو کتنی ٹینشنس ہیں، ان کے کتنے معاملات ہیں جو انہوں نے خود ہی سلجھانے ہیں. تو ان کی اپنی طرح کی فرمائشیں ہوتی ہیں، اپنی طرح کی خواہشات ہوتی ہیں کہ ہمارا تو آج کا ہی سنڈے، ہمیں ماں کے ساتھ اس کو فلی سیلیبریٹ کرنا ہے. ہمیں اپنی ماں کے ساتھ جو ہے نا پوری ماں کی توجہ بھی حاصل کرنی ہے اور اس کو صحیح طرح سے نا ٹینشن بھی دینی ہے. تو بس یہی جب ہم بچے تھے تو ہم بھی یہی سوچتے تھے کہ بس کیا ہے، ماں کا کام ہی کیا ہوتا ہے. بچوں کے لیے تو اس کی زندگی ہے، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ایک ماں کی کتنی اور ٹینشنز ہوتی ہیں، کتنی اور پریشانیاں، کتنے معاملات ہیں جو اس نے خود ہی ہینڈل کرنے ہیں. جو اس کے مطلب آج بھی مینٹلٹی یہی ہے لوگوں کی کہ ہاؤس وائف جو ہے اس کا کیا ہوتا ہے، بس گھر کے کام ہی تو ہوتے ہیں، کون سی مشکل ہوتے ہیں یہ کام. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. یہ جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں نا، ان کی بڑی مشکل ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. بڑی مشکل سے اپنے گھر کو آرگنائز کرنے میں، اس کو اچھی طرح سے اس کا میک اوور کرنے میں، ہر چیز کو اپنی فیملی کے ہر فرد کے حساب سے سیٹلمنٹ کرنے میں بڑا ہی کردار ہوتا ہے ایک خاتون خانہ کا، ماں کا، گھر کی بڑی عورت کا. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا اپنا پورا مائنڈ سیٹ بنا کے رکھنا پڑتا ہے، اور ہمیں محنت کرنی ہوتی ہے اپنے گھر کو آرگنائز کرنے کے لیے. جس طرح سے کوئی بھی ہاؤس جاب والی لیڈی ہوتی ہے یا کوئی بھی مرد ہے، جس طرح سے وہ اپنی جاب کو لے کے چلتا ہے، اسی طرح عورتوں کی بھی یہ ہاؤس جاب ہوتی ہے، وہ بھی اس کو اسی طرح سے لے کے چلتی ہیں. تو بس یہی ہماری دن کی شروعات ہوتی ہیں اللہ کے نام سے، قرآن سے، نماز سے، تلاوت سے، اور اس کے بعد ناشتہ اور بچوں کی خواہشات. تو پھر سنڈے جو ہوتا ہے ہمارا واشنگ ڈے ہوتا ہے، کلیننگ ڈے ہوتا ہے. ڈیپ کلیننگ بھی کرنی ہوتی ہے اسی دن، اور اسی دن ہمیں بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں. گیسٹ بھی آ جاتے ہیں، بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے جی آج سنڈے، ہم ذرا اپنا رشتہ دار کے ہاں سے ہو آئیں. تو وہ اگر بیچ میں ایک دم سے سرپرائز گیسٹ آ جاتے ہیں نا، تو ہماری ساری پلاننگ کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. یہی بس ہماری زندگی کی صبح ہوتی ہے، یہی شام ہوتی ہے، اسی طرح سے ہماری زندگیاں گزر رہی ہوتی ہیں ہاؤس وائفس کی. تو اس کو بھی ہم کر سکتے ہیں، ایک طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. تو اس کے لیے ہمیں پراپر پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اپنا مائنڈ سیٹ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسپیشلی ہمیں پازیٹیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں پہ ہم تھوڑا سا جو ہے نا اپنی پازیٹیوٹی ہم نے لوز کر دی، یا ہمارا موٹیویشنل جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ اگر ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا نا، تو بس ہم ایک دم سے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اور ڈی موٹیویٹ ہوتے ہی ہمارے وسوسے، ہماری سوچیں، ہماری نگیٹیوٹی بڑھتی جاتی ہے، اور وہی عورتیں پھر ڈپریشن کا شکار ہوتی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ کیا ہے اس کو، گھر کا ہی تو دیکھنا ہوتا ہے، گھر ہی تو دیکھنا ہوتا ہے، پھر بھی ڈپریشن اور چڑچڑاپن. تو ایسے ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب ہم ڈپریس ہو جاتی ہیں، ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتی ہیں، ہم اپنی ڈیلی روٹین کو مینیج نہیں کر پا رہی ہوتی، تو ہمیں اپنے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہم لوگ، اور ہمیں اپنے لیے وقت نہیں ملتا، جس کی وجہ سے ہم خود کو ہی بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب کوئی بھی ہاؤس وائف اس اسٹیج پہ پہنچتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی بھولنا شروع ہو جائے، تو پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ نہ تو وقت نکال پاتی ہے، نہ اپنے آپ کو توجہ دے پاتی ہے، اور نہ ہی اپنے ساتھ وہ متوجہ ہو پاتی ہے. یعنی کہ اپنے لیے بھی وقت چاہیے ہوتا ہے نا، اپنے ساتھ بھی باتیں کرنی ہوتی ہیں ہمیں، ہماری جو اندر کی شخصیت ہے اس کو بھی مطمئن کرنا ہوتا ہے. تو اس شخصیت کے لیے ہمیں خود کو ہمیشہ پازیٹیو رکھنا ہوتا ہے، موٹیویٹڈ رکھنا ہوتا ہے کہ ہر انسان جو ہے اس دنیا میں آیا ہے، اس کی کچھ ڈیوٹیز ہیں اور وہ اپنی ڈیوٹیز نبھا رہا ہے. جس طرح سے نظام قدرت ہے، سورج سے لے کر درخت، چرند پرند، ہر چیز اپنی ڈیوٹی نبھا رہی ہے. تو اسی طرح میں بھی تو ایک
اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہوں اور میرے ذمہ بھی کوئی ڈیوٹی ہے جو میں نبھا رہی ہوں، میرے اوپر یہ برڈن نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو انجوائے کریں. اپنی روٹین لائف جو ہے، اپنی زندگی کے جو کام ہیں، جتنا بھی برڈنائز ہو جائیں، جتنا بھی کام کا پریشر ہو جائے، ہمیں ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، ہمیں اس کو پریشر لینا نہیں ہے. ہم نے اس کو پازیٹیولی لے کے چلنا ہے کہ ہم اس کو انجوائے کریں. ہم اس کو یعنی کہ ٹائم پاس یا جلدی جلدی کم مکاؤ اور جان چھڑاؤ والی بات نہ ہو. تو پھر ہم کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتے، پھر ہم ڈپریس نہیں ہوتے. پھر ہاؤس وائفس جو ہے نا وہ ہمیشہ پازیٹیو رہتی ہیں. پھر جو ایک ہاؤس وائف ہے، پورے گھر کا سکون، گھر کا امن، گھر کا ہر چیز اسی پہ ڈپینڈڈ ہوتی ہے. تو اگر وہی ڈس اپوائنٹ ہو جائے گی، وہی اس طرح سے نگیٹیوٹی کا شکار ہو جائے گی، تو پھر گھر کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا نا. اگر اپنے گھر کو ایک کامیاب گھرانہ، ایک مثالی گھرانہ بنا کر لے کے چلنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو پازیٹیو اور موٹیویٹڈ رکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہماری وجہ سے یہ پازیٹیوٹی، یہ جو ہے نا موٹیویشنل ماحول، یہ دوسروں تک بھی پہنچے اور دوسرے بھی ہم سے سبق حاصل کریں. تو یہ جو ہے میرا آج کا پوائنٹ تھا جو آپ سے شیئر کرنا تھا، کہ اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھیں آلویز، اور اپنے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں، اپنے لیے، اپنے گھر کے سکون کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اور اپنے گھر کو دنیا میں جنت بنائے رکھنے کے لیے. تو یہ میری ساری سنڈے کی روٹین تھی. بچوں کی جو انجوائمنٹ، ریفریشمنٹ، ان کا بریک فاسٹ، اور پھر یہ عصر کے بعد ہم نے گول گپوں سے ان کی پارٹی کی. یہ سارا کچھ ہمارا جو ہے نا سنڈے روٹین میں تھا. یہ روٹین آج ساری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، شوٹ کی بھی تھی، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور اپنا میسیج شیئر کیا. مے بی کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اور اگر میری ویڈیوز ساری آپ کو پسند آتی ہیں تو ضرور ان کو لائک کر دیا کریں. ایک پیارا سا کامنٹ چھوڑ کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. اور چینل پہ اگر آپ نیو ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں. میرے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو میری نئی نئی ویڈیوز ملتی رہیں اور میری باتیں آپ کو پہنچتی رہیں. میرے پاس اتنی کوئی اسپیشل چیزیں نہیں ہوتی جو میں آپ سے شیئر کروں، صرف کچھ میسیجز ہوتے ہیں، کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں اپنی لائف کو، ہاؤس وائفس کے لیے اسپیشلی. تو اپنی لائف کو پازیٹیو بنانے کے لیے وہی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. تو اگر آپ کو یہ پسند آئی ہوں تو اس کو لائک کریں، چینل پہ نہیں ہوئے تو اس کو سبسکرائب کریں. اور اس ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ ملوں گی آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ. تھینکس اے لاٹ فار یور واچنگ اینڈ یور ٹائم اینڈ یور لو، آل تھنگز دیٹ آر گیونگ یو. تو اللہ حافظ آج کے لیے. انشاءاللہ آپ سے ملوں گی نیکسٹ ٹائم.